وعدے کے مطابق آج ہم احادیث کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ سمجھیں گے کہ ہمارے آقا آج بھی زندہ ہے۔ ابن ماجہ شریف میں اور حدیث کی دیگر کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ راوی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، اس لیے کہ جمعہ کا دن یوم مشہود ہے اور اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا۔ حضور نے فرمایا کہ بے شک تم میں سے کوئی بھی جہاں سے بھی جب بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ درود شریف اس کے فارغ ہونے کے ساتھ ہی میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے، فوراً میری بارگاہ میں وہ درود شریف پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو راوی حدیث حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، قال قلت بعد الموت، کہ حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو آپ ہمارے سامنے جلوہ گر ہیں، آپ کی بارگاہ میں درود شریف پیش کیا جاتا ہے، تو کل جب آپ کی وفات ہو جائے گی، آپ کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا، تو کیا اس وقت بھی ہمارا درود آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا؟ اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ میں اس جواب کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، قال بعد الموت، فرمایا ہاں تمہارا درود میری وفات کے بعد بھی میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، میری بارگاہ میں تمہارا درود میری وفات کے بعد بھی پیش کیا جائے گا۔ اور درود کسی مردے، بے جان اور بے حس کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جاتا، اگرچہ اتنا جواب ہی کافی تھا کہ میں وفات کے بعد بھی تمہارا درود سنوں گا، تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، لیکن پھر بھی حضور نے اپنے غلاموں کی تسلی کے لیے مزید ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا دوسرا حصہ، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، آقا نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے اور مٹی اور زمین کو منع کر دیا ہے کہ تم نے میرے نبیوں کے جسموں کو نہیں کھانا، یعنی اللہ کا نبی دنیا سے جانے کے بعد اپنی قبر میں بھی سلامت رہتا ہے۔ اللہ نے مٹی زمین کو منع کر دیا ہے کہ تم نے میرے نبیوں کے جسموں کو نہیں کھانا۔ اب یہاں تک بھی جواب کافی تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید وضاحت فرمائی، فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، حدیث کا اگلا حصہ، فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، اللہ کا نبی اپنی قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر عقیدہ حیات النبی کیسے سمجھایا جائے کہ حدیث میں یہ واضح الفاظ موجود ہیں، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، اللہ کا نبی اپنی قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے۔ اور مزید چوتھا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا یرزق، اللہ کا نبی قبر میں ایسا زندہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے رزق کی دولت بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ 4 جملے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ پہلا کہ میں دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارا درود سنوں گا اور تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ دوسرا جملہ کہ اللہ نے مٹی زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اللہ کے نبی کا جسم قبر میں بھی سلامت رہتا ہے۔ تیسرا جملہ اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ چوتھا جملہ کہ اللہ اپنے نبی کو دنیا سے جانے کے بعد بھی رزق کی دولت عطا فرماتا ہے۔ یہ چاروں جملے اس بات پر شاہد ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کے بعد اپنی مبارک قبر کے اندر دفن ہو جانے کے بعد بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے زندہ ہے۔
اس حدیث مبارکہ پر دو قسم کے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض جو ہمیشہ سے شان مصطفیٰ کے منکروں کا چلا آتا رہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، غیر معتبر ہے۔ دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کے جو آخر میں یہ دو جملے ہیں، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے، یہ دونوں جملے حدیث کے جملے نہیں ہیں، یہ راوی حدیث کا اندراج ہے۔ یعنی اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں یہ جو دو جملے ہیں یہ حضور کا فرمان نہیں ہے، بلکہ جس نے حدیث پاک کو نقل کیا ہے، روایت کیا ہے، اس راوی نے اپنی طرف سے یہ دو جملے شامل کیے ہیں۔ یہ دو اعتراضات اس حدیث پر کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض حدیث ضعیف ہے، اس کا میں جواب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے کبھی بھی حدیث ضعیف نہیں ہوتی، حدیث کی سند ضعیف ہوتی ہے۔ جن راویوں سے وہ حدیث روایت ہوتی ہے، ان راویوں میں سے کوئی راوی ضعیف ہوتا ہے، حدیث کبھی ضعیف نہیں ہوتی۔ اور یہ جو حدیث میں نے ابن ماجہ شریف سے ابھی عرض کی، جسے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، اس پوری سند کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قلت رجالہ ثقات، فرماتے ہیں میرے نزدیک اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، مضبوط ہیں اور قابل اعتماد ہیں۔ اس حدیث میں کسی قسم کا کوئی ضعف باقی نہیں رہا۔ اور دوسری بات یہ جو کہتے ہیں اس حدیث کے جو آخری جملے ہیں فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے، یہ راوی حدیث نے اپنی طرف سے شامل کیے، حدیث کے جملے نہیں ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کی بات مان لیں، پھر بھی عقیدہ اہل سنت کا ہی ثابت ہوگا۔ کیسے؟ مان لیتے ہیں یہ جملے فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے، یہ دونوں جملے راوی حدیث کے ہیں۔ تو راوی حدیث کون ہیں؟ حضرت ابو الدرداء۔ حضرت ابو الدرداء کون ہیں؟ رسول اللہ کے صحابی۔ تو ماننا پڑے گا رسول اللہ کے صحابی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے۔ تو عقیدہ پھر بھی ہمارا ثابت ہوتا ہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی ہم اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ نبی پاک کے صحابہ کرام کا تھا۔ اور دوسرا جواب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ قرآن مجید کا 4 سپارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 169 ایک کم 70، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہید کی شان میں، بل احیاء عند ربهم يرزقون، شہید کے بارے میں اللہ فرماتا ہے شہداء اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ انبیاء کرام شہداء سے افضل ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں حیات انبیاء حیات شہداء سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ تو جب شہید کے بارے میں قرآن میں موجود ہے کہ وہ زندہ بھی ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے، تو انبیاء کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ بھی زندہ ہیں اور اللہ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث کا ہر جملہ یہ بتاتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے قیمتی جملے ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کرام حیات حقیقی، دنیاوی، روحانی، جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں، اپنے مزارات طیبہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں، زمین و آسمان کی سلطنت میں تصرف فرماتے ہیں۔ اور ان تمام جملوں کی تائید میں سیدی اعلیٰ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں
کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سرکار کا فرمان ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ اپنی قبروں میں نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور یہ جو حدیث پاک سیدی اعلیٰ حضرت نے نقل فرمائی، اس حدیث کا علمی مقام کیا ہے، فنی حیثیت سے، اصول حدیث کی حیثیت سے اس حدیث کا مقام کیا ہے، یہ بھی سن لیجیے۔ اس حدیث پاک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام زندہ ہیں اپنی قبروں میں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، اس حدیث کو امام بزار نے مسند بزار میں نقل کیا، امام ابو یعلا نے مسند ابو یعلا میں نقل کیا، اور اس حدیث کو آج سے 1000 سال پہلے کے امام بہقی نے بھی نقل فرمایا ہے۔ اور امام بہقی نے اس حدیث پاک کو جس کتاب میں نقل کیا، اس کتاب کا نام سن کے ہی آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ امام بہقی نے کتاب کا نام کیا رکھا؟ حیات الانبیاء فی قبورہم، یہ کتاب کا نام ہے، امام بہقی کی کتاب کا نام ہے حیات الانبیاء فی قبورہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، یہ کتاب کا نام ہے۔ اور امام بہقی کا سن وصال کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ امام بہقی کا سن وصال ہے 458 سن ہجری، 458، اور اب چل رہا ہے 1444 سن ہجری، یعنی امام بہقی کا وصال آج سے 1000 سال پہلے ہو چکا۔ یہ کتاب امام بہقی نے 1000 سال پہلے لکھی۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کو زندہ ماننے کا عقیدہ 50 سال سے شروع ہوا ہے، 1000 سال سے شروع ہوا ہے، 2000 سال سے شروع ہوا ہے۔ امام بہقی نے 1000 سال پہلے یہ کتاب لکھ کر اور اس کتاب میں اس حدیث کو نقل کر کے بتا دیا نبیوں کو زندہ ماننے کا عقیدہ 1 صدی کا نہیں ہے، نبیوں کو زندہ ماننے کا عقیدہ 2 صدیوں کا نہیں ہے، بلکہ نبیوں کو زندہ ماننے کا عقیدہ 14 صدیوں پہ پھیلا ہوا ہے، اسلام کی 14 صدیوں پہ پھیلا ہوا ہے۔ اور پھر اس حدیث کی سند پر فن حدیث کے ماہر محدثین نے کون سا کلام کیا ہے؟ امام حیثمی مجمع الزوائد میں لکھتے ہیں، فرماتے رجالہ ابی یعلا ثقات، فرماتے ہیں اس حدیث کو جو امام ابو یعلا نے نقل کیا اس کے سارے کے سارے سند کے تمام راوی ثقہ ہیں اور قابل اعتماد ہیں۔ اور اسی حدیث کو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا، اور اس حدیث کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی کیا فرماتے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ اور یہ بھی سن لیجئے امام حدیث امام جلال الدین سیوطی کا فن حدیث میں مقام کیا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی کو ایک دن خواب میں تاجدار کائنات کی زیارت نصیب ہوئی، اور سرکار نے آ کے کون سے الفاظ سے اپنے اس غلام کو یاد کیا؟ سرکار نے فرمایا یا شیخ الحدیث، یا شیخ الحدیث۔ کسی کو شیخ الحدیث کا لقب اس کا استاد دیتا ہے، کسی کو شیخ الحدیث کا لقب اس کے شاگرد دیتے ہیں، کسی کو شیخ الحدیث کا لقب اس کے ہم اثر علماء دیتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی وہ ہیں جنہیں شیخ الحدیث کا لقب خود مدینے کے تاجدار نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، سیدی یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم نے فرمایا یا شیخ الحدیث، وہ امام جنہیں سرکار دو عالم شیخ الحدیث کا لقب عطا فرمائے، وہ امام اس حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَصَحَّ أَنَّهُ قَالَ،
الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں انبیاء کرام زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، اس حدیث میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور باقی تمام چیزیں اپنی جگہ. ہم اہل سنت کے نزدیک اس حدیث کے اقویٰ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث کو ہمارے امام احمد رضا نے نقل بھی فرمایا ہے، اور اس حدیث کو ہمارے امام نے صحیح بھی کہا ہے. سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں صحیح حدیث میں ہے کہ سرکار نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے. بعض لوگ کہتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے ہم بھی انبیاء کرام کو زندہ مانتے ہیں، اللہ نے انہیں برزخی زندگی عطا فرمائی، یعنی وہ صرف اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، ان کی زندگی کوئی حسی زندگی نہیں ہے، محسوس کرنے والی زندگی نہیں ہے، بس وہ برزخی زندگی ہے. میں کہتا ہوں اللہ نے برزخی زندگی تو کافر کو بھی عطا فرمائی ہے، برزخی زندگی تو اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ کرنے والے کو بھی عطا کی ہے. تو انبیاء کرام کا خاصہ کیا ہے؟ انبیاء کرام کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام کو صرف برزخی زندگی نہیں عطا فرمائی، بلکہ اللہ نے انبیاء کرام کو قبروں کے اندر بھی حقیقی زندگی عطا فرمائی ہے. اور اس پر میں حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ مسلم شریف کی دوسری جلد اس وقت میرے ہاتھوں میں ہے، آپ کو زیارت کروانا چاہتا ہوں. اس حدیث پاک مسلم شریف کی دوسری جلد میں حدیث پاک موجود ہے، کسی نے دیکھنی ہو تو جمعے کے بعد زیارت بھی کر سکتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا معراج کی رات مررت علی موسیٰ، میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے ہوا، میں حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا تو آقا کیا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں وہ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں. میرا تو دل تھا بہت اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں گے. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. مردہ قبر میں کھڑا نہیں ہو سکتا، مردہ قبر میں صلاۃ نہیں پڑھ سکتا. آقا نے بتا دیا موسیٰ قبر میں کھڑے بھی تھے، صلاۃ بھی پڑھ رہے تھے. پتہ چل گیا اللہ کے نبی اپنی قبروں میں حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ نبیوں کو قبروں میں صرف برزخی زندگی نہیں عطا کرتا، بلکہ اللہ نبیوں کو قبروں میں حسی محسوس ہونے والی جسمانی اور حقیقی زندگی عطا فرماتا ہے. اچھا، معراج کی رات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ہزارہا نشانیوں کو دیکھا. ان میں سے کچھ نشانیوں کو امت کے سامنے بیان بھی فرما دیے. تو اس نشانی کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات ہو گئی، معراج ہوگی، دیکھ لی. یہ امت کو بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ اے میری امت، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے ہیں. یہ امت کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ سرکار اللہ کی عطا سے عالم الغیب ہے، غیب کو جاننے والے ہیں. سرکار کو پتا تھا ایسے بدبخت بھی پیدا ہونے والے ہیں جو آ کے کہیں گے نبی مر کے مٹی میں مل گیا، نبی پہ درود نہ پڑھو، نبی درود نہیں سنتا. آقا کو پتا تھا ایسے بدبخت پیدا ہونے والے ہیں. آقا نے پہلے ہی بتا دیا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھتے ہوئے دیکھا، تاکہ میری امت کو پتا چل جائے موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، میں اللہ کا حبیب ہوں. وہ اللہ کے کلیم ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں. اگر اللہ کا کلیم حضرت موسیٰ
اپنی قبر میں زندہ ہیں تو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ کی شانوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے کلیم بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، سیدی یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب بھی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی جن کا علمی مقام میں آپ کو بتا چکا، وہ الحاوی للفتاوی کے اندر حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں، اور امام ابو یعلا مسند ابو یعلا میں حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقیناً بالیقین حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ نے جسم سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا، قرب قیامت پھر وہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور بھی ضرور تشریف لائیں گے، اور پھر آقا نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میرے مزار پہ حاضری بھی دیں گے۔ فرمایا میرے مزار پر کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آ کے پکاریں گے کہ یہاں تک بات ختم نہیں؟ آقا نے فرمایا اللہ اجیبنہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پہ آ کے مجھے پکاریں گے، میں مصطفیٰ اپنی قبر کے اندر سے حضرت عیسیٰ کو جواب بھی عطا فرماؤں گا۔ اس سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں صرف 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا قیامت تک جو بھی مصطفیٰ کے مزار پہ جائے گا مصطفیٰ آنے والے کو پہچانتے بھی ہیں۔ جو مصطفیٰ کے مزار پہ جا کے مصطفیٰ سے عرض کرے گا مصطفیٰ اس کی عرض کو سنتے بھی ہیں، اور امتی کی عرض پر میرے مصطفیٰ جواب عطا فرماتے بھی ہیں، جواب عطا فرماتے بھی ہیں۔ قبر کے اندر رہ کر کوئی مردہ یہ پہچان نہیں سکتا کہ کون قبر پہ آیا ہے، کوئی مردہ آنے والے کی پکار کو سن نہیں سکتا، کوئی مردہ آنے والے کی پکار پہ جواب نہیں عطا کر سکتا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کو پہچانتے بھی ہیں، پکارنے والے کی پکار کو سنتے بھی ہیں، جواب عطا فرماتے بھی ہیں۔ ان ساری باتوں سے یہ پتا چلا کہ ہمارے آقا اس دنیا سے جانے کے بعد، اپنی قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی اپنی قبر میں، تھوڑی سی آواز ڈلی ہے، ہمارے آقا اپنی قبر میں بھی، اللہ اکبر۔ یہاں تک میں نے 4 احادیث کی روشنی میں یہ بتایا کہ ہمارے آقا اپنی قبر کے اندر زندہ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تمہارے امام احمد رضا تو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں، تو یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں؟ پھر میں حوالہ دوں گا مسلم شریف کا، اور یہ حدیث مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کسی ایک نے بھی آج سے پہلے سنی ہو۔ حدیث پاک کو بڑی توجہ سے سنیے گا، اسے اپنے دل کی تختی پہ نقش کیجئے گا۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام وادی ارزق میں تشریف فرما ہوئے، اور وہاں جا کے فرمائے یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کی گئی آقا یہ وادی ارزق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے سنیے، آقا نے ارشاد فرمایا کأنی انظر الی موسیٰ حابتا من الثنیۃ وَلَهُ جوار الی اللہ بالتلبیۃ۔ آقا نے ارشاد فرمایا گویا کہ بالیقین میں حضرت موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں، وہ بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں اور بلند آواز سے تلبیہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ ہے۔ اور تلبیہ کون پڑھتا ہے؟ جو حج کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال سرکار کی ولادت سے 2000 سال پہلے ہو چکا تھا۔ یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوئی، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہرشا کی چوٹی پر جلوہ گر ہوئے۔ سرکار نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟
عرض کی گئی یہ ہرشا کی چوٹی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا کأنی انظر الی یونس، میں اللہ کے نبی حضرت یونس کو دیکھ رہا ہوں. وہ اپنی سرخ اونٹنی پر جلوہ گر ہیں، ان کے جسم پر اون کا جبہ زیب تن ہے، ان کی اونٹنی کی مہار کھجور کی کھار سے بنی ہوئی ہے. وَهُوَ يُلَبِّي، حضرت یونس علیہ السلام بھی تلبیہ پڑھ رہے، وہ بھی تلبیہ پڑھ رہے ہیں. اور تلبیہ کون پڑھتا ہے؟ جو حج کرنے کے لیے آتا ہے. یہاں پر حدیث ختم ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال بھی سرکار سے پہلے ہو چکا، حضرت یونس علیہ السلام کا وصال بھی سرکار سے پہلے ہو چکا. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے یہ دونوں نبی وصال کے بعد حج کرنے کے لیے کیسے آ گئے؟ ایک جواب وہ ہے جو میں دوں، ایک جواب وہ ہے جو امام محمد رضا عطا فرمائے، ایک جواب وہ ہے جو قبلہ عالم حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ عطا فرمائے. لیکن اس کا جواب میں دوں گا جو مسلم شریف کی سب سے معتبر شرح ہے امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، جن کی شرح پورے عرب و عجم میں پڑھی جاتی ہے. امام نووی اس حدیث کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں بالیقین شہدائے کرام زندہ ہیں اور انبیاء کی شان شہداء سے بھی زیادہ ہے، تو ماننا پڑے گا کہ انبیاء کرام بھی زندہ ہیں. جب انبیاء کرام زندہ ہیں تو نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں. جب زندہ ہیں تو نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں. میں اس حدیث پر اب ایک قیمتی جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور ایسا جملہ کہ جسے سن کر آپ ایسی سبحان اللہ کہیں کہ میرے کانوں میں اگلے جمعے تک آپ کی سبحان اللہ کی آواز گونجتی رہے، اور پورے ہفتہ میں نے یہ جو تقریر محنت کر کے تیار کی وہ میری ساری تھکاوٹ بھی اتر جائے. حدیث پاک سے یہ پتا چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وصال کے بعد حج کرنے کے لیے تشریف لائے، حضرت یونس علیہ السلام بھی وصال کے بعد حج کرنے کے لیے تشریف لائے. تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت یونس اپنے وصال کے بعد حج کرنے کے لیے تشریف لا سکتے ہیں، اسی طرح ہمارے آقا بھی اپنے وصال کے بعد امتی کے فوت ہونے کے وقت امتی کے سر پہ دستے شفقت رکھنے کے لیے اور امتی کو اپنے دیدار کے جلوے عطا فرمانے کے لیے تشریف لا سکتے ہیں. اللہ ہمارے آقا تشریف زندہ. اگر حضرت یونس، اگر حضرت موسیٰ وصال کے بعد حج کرنے کے لیے آ سکتے ہیں تو ہمارے آقا بھی امتی کے فوت ہونے کے وقت اسے اپنے جلووں کا دیدار عطا کرنے کے لیے تشریف لا سکتے ہیں. اسی لیے پھانسی کے تخت پہ کھڑے ہو کے غازی علم دین شہید بھی مسکرا رہے تھے. پھانسی کا تخت وہ تخت ہے جس پہ پہنچ کر بڑے بڑے کوہ ہمالیہ کا کلیجہ بھی پتا ہو جاتا ہے. پھانسی کا تخت وہ ہے جہاں کھڑے ہو کر بڑے بڑے شیر دلوں کی ٹانگیں بھی کانپ جاتی ہیں. لیکن غازی علم دین شہید کیوں مسکرا رہا تھا؟ امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین علامہ خادم حسین رضی فرمایا کرتے تھے علم الدین شہید پھانسی کے پھندے پہ کھڑے ہو کے اس لیے مسکرا رہا تھا کہ علم الدین شہید جس کی خاطر پھانسی کے تخت پہ گیا تھا وہ مصطفیٰ علم الدین شہید کے سامنے جلوہ فرماتے، سامنے جلوہ فرماتے. اور دیکھ کر علم الدین شہید عرض کر رہا تھا بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نظر آ پائے. اے آقا بڑی مہربانی کہ میری موت کے وقت آپ تشریف لے آئے. بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نظر آ پائے. ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا ذرا ٹھہرو
کہ میں کر لوں نظارہ یا اللہ اکبر. پھانسی کے تخت پہ کھڑے ہو کے غازی علم دین شہید سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں آقا بڑی کرم نوازی فرمائی, میری موت کے وقت آپ تشریف لے کر آئے, اے سید عالم آپ کی بارگاہ میں ایک گزارش ہو رہا ہے, ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا, ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا, بروز حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا, بروز حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا. کس کہے کی؟ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا, تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا. اللہ اکبر. حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ نے گستاخ رسول سلمان تاثیر کو 26 گولیاں مار کے قتل کیا, واصل جہنم کیا, 5 سال آپ کو جیل میں رکھا گیا. 5 سال کے بعد جب آپ کو بتایا گیا کہ تیری پھانسی کا وقت آ گیا, غازی ممتاز قادری کہنے لگا تم نے تو بڑی دیر سے بتایا ہے, میں تو بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں. حضرت غازی ممتاز قادری شہید اپنے قدموں پہ چل کر پھانسی کے تخت پہ چڑھے, پھانسی کے پھندے کو چوما. جب پھانسی کا پھندا آپ کے گلے میں ڈالا گیا, حضرت غازی ممتاز قادری نے اپنی زندگی کا آخری جملہ ارشاد فرمایا. کتنا خوبصورت جملہ تھا. حضرت غازی ممتاز قادری نے اپنی زندگی کا آخری جملہ ارشاد فرمایا, عرض کی لبیک یا رسول اللہ. اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام حاضر ہے. لگتا یہ ہے ادھر پھانسی کا پھندا ممتاز قادری کے گلے میں آیا, ادھر جلوہ مصطفیٰ ممتاز قادری کی نگاہوں کے سامنے جلوہ گر تھا, اور ممتاز قادری سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا. پڑھیے سارے, اندر والے حال والے بھی باہر والے حال والے بھی, یہ سمجھیے کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں, سرکار ہمیں سن بھی رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور ہم عرض کر رہے ہیں تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا. اللہ اکبر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں بھی زندہ ہے, اور جہاں چاہیں اللہ کی عطا کردہ طاقت سے تشریف بھی لے کے جا سکتے ہیں. الحمدللہ گزشتہ جمعے کو 10 قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں نے یہ عقیدہ آپ کے سامنے رکھا. آج الحمدللہ 5 احادیث مبارکہ کی روشنی میں تشریح جرح و شرح کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ ہمارے آقا زندہ ہیں. انشاءاللہ اگر زندگی اور صحت نے اجازت دی تو اگلے جمعے کو ہم یہ سمجھیں گے کہ جو عقیدہ آج ہم اہل سنت کا ہے یہی عقیدہ مصطفیٰ کے صحابہ کرام کا بھی تھا. تمام صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہیں. انشاءاللہ زندگی اور صحت نے اجازت دی تو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.